طوفانوں سے سامنا کرنے والا، زلزلوں کو سہنے والا اور خود کو آج تک ایک بلند سر کر کے رکھنے والا دی پیرامڈز آف گیزا، ایجپٹ، جو اپنے آپ میں ہی ایک خوبصورت اور رازوں سے ایک مسٹری مانا جاتا ہے۔ تقریباً 4500 سال پہلے انسانوں کی اس ٹائم کی سب سے بنائی ہوئی بڑی چیز دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا۔ اگر ہائٹ کی بات کی جائے تو 481 فٹ اور اگر میٹرز میں بات کی جائے تو 146.5 میٹرز ہے۔ ایک پورے پیرامڈ کا ویٹ تقریباً 6 ملین ٹن ہے۔ یہ پیرامڈز بنائے گئے تھے 2560 BCE میں انڈر دی منسٹری آف خوفو۔ یہ پیرامڈز لوکیٹڈ ہے نائل ندی کے کنارے پہ۔ اگر ٹوٹل پیرامڈز کی بات کی جائے تو 118 ہے، لیکن ان میں سے 3 بڑے سے بڑے پیرامڈز ہیں جو کہ آج تک ایک پوری کی پوری مسٹری ہے، جس میں جو سب سے بڑا اور پہلا ہے اس کا نام ہے دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا، سیکنڈ کا نام ہے دی پیرامڈ آف خافرے اینڈ تیسرا پیرامڈ ہے دی پیرامڈ آف مینکورے۔ ان پیرامڈز کو بنانے میں تقریباً 20 سال کا وقت لگا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پیرامڈز بنائے کیوں گئے تھے اور ان کی ضرورت کیوں پڑی تھی۔ کیا اس ٹائم اتنے بڑے پیرامڈز بنانا اتنا آسان تھے؟ کیا یہ انسانوں نے بنائے ہیں پیرامڈز؟ کیا یہ پہلے سے ہی قدرت کا نظام ہے؟ اگر ایک پیرامڈ کے ویٹ کی بات کی جائے تو تقریباً 60 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ یہ ایک پیرامڈ بنایا گیا تھا 5.5 ملین ٹنز آف لائم اسٹون، 8000 ٹنز گرینائٹ، 5 لاکھ ٹن مورٹار میں۔ چلو مان لیتے ہیں کہ یہ بن گیا، لیکن اس میں جو 50 ٹن کا ایک لائم اسٹون ہے اس کو کاٹا کس سے گیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس زمانے میں کس چیز کا استعمال کیا ہوگا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق کوپر میں مختلف اوزار بنائے جاتے تھے ان پتھروں کو کاٹنے کے۔ چلو ایک ٹائم کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ اسٹونز کوپر کے ٹول سے کاٹے جاتے تھے، لیکن اتنے بڑے اسٹونز کو لاتے کہاں سے تھے یہ لوگ؟ سائنسدانوں کے مطابق یہ پتھر 800 کلومیٹر دور ایجپٹ کے ایریا سادان سے لائے جاتے تھے۔ چلو ایک ٹائم کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ پتھر 800 کلومیٹر دور لائے جاتے تھے اس دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا کو بنانے کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک کوشچن رائز ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہاں تک پہنچے تو پہنچے کیسے؟ اس ٹائم اس وقت نہ تو کوئی ایسی گاڑی تھی، نہ تو کوئی ایسا سسٹم تھا ایڈوانس جو کہ یہ اتنے بڑے پتھر اٹھائے جائیں۔ اگر آج کے ٹائم میں بات کی جائے تو بھی یہ ایک 50 ٹن کا پتھر بڑے سے بڑی گاڑی میں اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا اور بہت سارا ٹائم لگے گا۔ اگر ان لوگوں نے 20 سال کے اندر یہ پیرامڈز بنائے تو کیسے؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ 800 کلومیٹر دور پتھر واقعی ہی وہاں سے لائے جاتے تھے اور اس پیرامڈز آف گیزا تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ کشتی کا استعمال کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں پیرامڈز کیوں بنانا ضروری تھے اور ایجپشنز نے کیا ایسا دیکھا جس کے ذریعے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو پیرامڈز بنانا چاہیے۔ ایجپشنز کا ماننا تھا مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے جس کو پورے طریقے سے جیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جتنی زیادہ دولت، جتنی زیادہ شہرت اور جتنا زیادہ مال ہوگا اس طریقے سے وہاں پہ ویسے جیا جائے گا، جیسے کہ ابھی جس انسان کے پاس جتنی دولت وہ اس طریقے سے جیتتا ہے۔ ایک غریب کے پاس جتنی دولت ہے وہ اسی حساب سے خرچ کرتا ہے اور اسی حساب سے جیتتا ہے، اور ایک امیر کے پاس جتنی زیادہ دولت وہ اسی ہی حساب سے دنیا میں چلتا ہے۔ ایجپشنز کا بھی ماننا تھا کہ وہاں پہ جس کی زیادہ دولت ہوگی وہ اسی طریقے سے ہی جیے گا، اسی لیے یہاں پہ اتنے بڑے پیرامڈز بنائے گئے جس کے اندر ان لوگوں کو بہت سارا مال چھپانا تھا کہ ہم کو مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ یہ ایز اے ٹومب بنائے گئے تھے۔ اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بالکل تھیوری لگتی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جن لوگوں نے بنائے تھے وہ ایسٹرولوجی اچھے سے جانتے تھے۔ ایسٹرولوجی کا مقصد ہے تاروں کی نالج رکھنا۔ یہ جو پیرامڈز بنائے گئے تھے یہ بھی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تاروں کو دیکھ کے بنائے گئے تھے۔ یہ وہ عام تارے نہیں، ایسے تو لاکھوں کروڑوں تارے ہوں گے، ملین ٹریلینز تارے ہوں گے اسکائی کے اندر، لیکن جو مین 3 اسٹارز ہیں
جو کہ آپ نے کبھی نہ کبھی آسمان میں ضرور دیکھے ہوں گے، جو کہ ایک ہی لائن میں ایک خوبصورت طریقے سے ہمیں دکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ پیرامڈس بنانے سے پہلے ایک پورے طریقے سے لوکیشن چوز کی گئی اور ایک پورے پلان کے ساتھ ورک کیا گیا تھا۔ اتنے بڑے پیرامڈس بنانا، وہ بھی 20 سالوں کے اندر، یہ ایک مسٹری ہی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد واقعی کوئی زندگی ہوگی، یا یہ پیرامڈس کسی انسانوں نے بنائے تھے یا ایلینز نے؟ آپ اپنے آئیڈیاز ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ کے آئیڈیاز ہمارے لیے بہت ویلیبل ہیں۔